بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 44 اور 45 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں اور آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعینہ کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں طعنے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کرے جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہودیوں سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، ہم نے قرآن اتارا ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے سے آنکھ، کان، ناک، ابرو وغیرہ مٹا کر تمہاری شکلیں بگاڑ دے، اور تمہارے چہرے کو آگے سے بھی ایسی کھال کی طرح کر دے جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، نہ اس میں آنکھیں رہیں، نہ ناک، نہ منہ وغیرہ، اور یا ان یہودیوں پر بھی ہم ایسے ہی لعنت کرے جیسے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والے یہودی گروہ پر لعنت کی گئی تھی۔ لعنت تو یہودیوں پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ وعید دنیا کے اعتبار سے ہے اور بعض اسے آخرت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں، نیز بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی ہے اور وعید واقع ہو گئی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی انتظار ہے۔ بعض کا قول ہے کہ چہرے بگڑنے کی یہ وعید اس صورت میں تھی جبکہ یہودیوں میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہودی ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ آیت سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیونکہ توریت شریف سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا علم یقین ہو گیا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ جو علماء یہود میں بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے، انہوں نے ایک رات کسی شخص سے یہی آیت سنی تو خوف زدہ ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ کی مشیت یعنی اس کے چاہنے پر ہے، چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے اور چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایمان لانے کی ترغیب ہے۔ یہ یاد رہے کہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا۔ کتنا کریم ہے وہ خدا جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم و رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگنے کی بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے۔ ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو خدا کا کلام سن سکے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے۔ وحشی نے کہا میں شرک میں مبتلا رہا ہوں اور میں نے ناحق خون بھی کیا ہے اور زنا کا بھی مرتکب ہوا ہوں، کیا ان گناہوں کے ہوتے ہوئے حق تعالی مجھے بخش دے گا؟ اس پر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی کلام نہ فرمایا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ وحشی نے کہا اس آیت میں شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا؟ تب یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وحشی نے کہا کہ اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے، ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ حق تعالی کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم فرماؤ اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت سن کر وحشی نے کہا اب میں کوئی قید اور شرط نہیں دیکھتا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔